حضرات، یہ 12ویں شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں شاقان مصطفیٰ اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات، اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں بہت سارے معمولات ہیں جو انجام دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک عمل پہ سب متفق ہو جائیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو کسی ایک طبقے کے نزدیک پسندیدہ ہیں، دوسرے کے نزدیک ناپسند ہیں، مگر اس ناپسند کرنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو برا کہے۔ ہاں، اگر شریعت سے اگر اس کا ٹکراؤ ہے تو پھر دلائل و براہین کی روشنی میں پھر بات کرنے کی وہ کوشش کرے، ورنہ کتنے معمولات کو روکو گے، کہاں کہاں روکا جائے گا۔ اور پھر وہ معمولات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اقوال ائمہ سے ثابت ہیں، بظاہر انسان کی عقل بھی اسے بہتر تسلیم کرتی ہے، عمدہ تسلیم کرتی ہے، اس کے بعد بھی اس کے خلاف یورش کرنا، انتشار اور اختلاف کو جنم دینا شیطانیت ہی کہی جائے گی، شر کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر فرد اس پر متفق ہے کہ ان کی تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایسی عظیم نعمت کہ جس نعمت کے بعد کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ کا وہ ایک ایسا فضل ہے جن کے صدقے میں رب کے دوسرے فضائل ہمیں مل رہے ہیں اور فضل سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، عقیدت و محبت میں ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ جو نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں کرے، مگر کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرنا اور اس کے بعد بھی سادگی کا ثبوت دینا کہ ہم کچھ کہتے ہی نہیں، ارے اس سے برا کیا ہوگا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اچھی نہیں لگی، ان کی آمد پر خوشیاں منانا بہتر نہیں لگ رہا، جو اقوال ائمہ سے ثابت ہیں، بزرگان دین سے ثابت ہیں۔ اب رہا کہ سرکار کی تشریف آوری کس دن ہوئی، تو یہ متفق ہے کہ پیر کے دن سرکار کی تشریف آوری ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، میں کہتا ہوں 12 نہ مانا ہو، تم 8 مانتے ہو 8 ہی کو منا دو، جو 9 ماننے والے ہیں 9 کو منا دو۔ یہ ایک ایسا متعین وقت نہیں ہے، ایسی متعین تاریخ نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو ہم کچھ کریں گے تو ہوگا۔ ہم جب اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہمارا نذرانہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اس اختلاف میں لوگوں کی عقیدت بھی دیکھی جا رہی ہے، محبتیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔
کہ اس عقیدت اختلاف نے کہیں ان کو نذرانہ خلوص پیش کرنے سے روک تو نہیں دیا ہے؟ اور تاریخ کو چھپا دینا، یہ بھی ہم نے کسی سے سنا، تاریخ کو چھپا دینا اس میں مصلحت یہ ہے کہ منایا ہی نہ جائے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ شب قدر جو ماہ رمضان المبارک میں جس کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس شب قدر کو کی تاریخ بھی چھپا دی گئی ہے۔ تو کیا مطلب کہ شب قدر منائی ہی نہ جائے، عبادت ہی نہ کی جائے؟ حضرات، جو بزرگوں کے اقوال ہوں اس کو مکمل پیش کرنا چاہیے۔ کچھ پیش کرنا، کچھ چھوڑ دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ جہاں تک رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا معاملہ ہے، یقیناً اس میں اس تاریخ میں اختلاف ہے، پیر کا دن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، مگر جب شرعی معاملے میں کہیں کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور کس پر متفق ہیں، علماء جمہور جس پر متفق ہوتے ہیں اسی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کتابوں کے حوالے سے میں بتا سکوں آپ کو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعید الرشیف صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی تاریخ ولادت سے متعلق میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جو مخالفین میں سے ہیں انہی کے علماء کی رائے پیش کر دی جائے، ان کی تحریر پیش کر دی جائے۔ جماعت اہل حدیث کے مفسر مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبہ شب 12 یعنی 12 ربیع الاول عام میں فیل کو ہوئی۔ 12 ربیع الاول، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، دیوبندیوں کے ایک معتبر عالم اور تاریخ کے عالم مورخ مولانا سلیمان ندوی اپنی کتاب رحمت عالم صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس کے بعد ہوئی۔ سنتے جائیں ولادت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تاریخ کو ہوئی؟ پیر کا دن متفق ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، اس تاریخ کو آپ دیکھیے۔ اسی طرح سے علماء دیوبند کے مشہور عالم ابو القاسم محمد رفیق دلاوری لکھتے ہیں، ان کی کتاب سیرت کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، حضرت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ کے محلہ شعب بنو ہاشم میں اس مقام پر ظہور فرما ہوئے۔ 12 تاریخ۔ اور اسی طرح دیوبند مسلک کے مفتی اعظم محمد شفیع لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز شنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے، ایک نرالا دن، خوشی کا اظہار ہے کہ نہیں؟ نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے چھٹمٹ میں غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر کشتی نوح کی حفاظت کر
راز ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مقصد یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 20 طبع دارالارشاد مزید لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے، یہاں تک کہ ابن البراز نے اس پر اجماع نقل کر دیا اور اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا ہے، اور محمود پاشا مکی مصری نے جو 9ویں تاریخ بذریعہ حسابات اختیار کیا ہے یہ جمہور کے خلاف ہے۔ اب آئیے بہت مشہور عالم جو بچے کی زبان پر جن کا نام ہوتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی لکھا ہے، اور اس کا حوالہ دے رہے ہیں کتاب ارشاد العباد فی عید المیلاد صفحہ نمبر 5 لکھتے ہیں کہ جمہور کے قول کے موافق اختلاف تو ہے، لیکن جو جمہور کا قول جس پر لوگ متفق ہوئے ہیں، جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے، 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے۔ اور اسی طرح قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے لڑکے ہیں محمد اسلم قاسمی، وہ سیرت پاک صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کے روز 20 تاریخ اپریل کی 20 تاریخ 571 ہجری کو صبح کے وقت جناب آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ دیکھ رہے ہیں 12 تاریخ، میں نے امام محمد رضا کی بات نہیں کی ہے، مارہرہ شریف کی بات نہیں ہے، بریلوی شریف کی بات نہیں ہے۔ اور دیوبندی مسلک کے امام التفسیر بہت بڑے عالم احمد علی لاہوری لکھتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 پیر کے دن عرب دیش کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہفت روز خدام الدین صفحہ نمبر 7 18 مارچ 1977۔ اور جماعت اسلامی کے بانی جناب مودودی بہت مشہور ہے، ابو الاعلیٰ مودودی، وہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ سیرت سرور عالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93۔ اور سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ جمہور مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع الاول کو عام الفیل کے پہلے برس یعنی ابرہہ کی چڑھائی سے 55 روز بعد پیدا ہوئے۔ سیرت محمدی صفحہ نمبر 217۔ آپ غور کیجئے، مسلسل 12 تاریخ آ رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری، کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری، یہی بہتر ہے خود سن لے وہ مجھ سے داستاں میری۔ ہے کاش اللہ اسے توفیق دے کبھی بیٹھے سامنے گفتگو کرے، پھر بتایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ دنیا میں اتنے خرافات ہو رہے ہیں، اتنی شد و مت کے ساتھ اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس پر تقریر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان کا ہر فرد جانتا ہے کہ اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، یہ عورتوں کی گیت کا ہونا، یہ مسجد میں آ کر کے گلگلہ چڑھانا عورتوں کا، جب عورتوں کا آنا ہی جائز نہیں ہے، یہ ہنگامہ کرتے ہوئے چلنا، کبھی اس ظالم نے اس کی تقریر کی کہ اس کے خلاف کہا اس نے؟ اگر کہا تو آپ میں سے کھڑے ہو کے بتائیے کہ اس کے خلاف کہا ہو۔ یہ رسول دشمنی ہے، مصطفیٰ کی آمد کی تکلیف ہے کہ رسول اللہ آئے ہی کیوں، کہ ہم لوگ بے پردہ ہو رہے ہیں، ہمارا بھید کھل رہا ہے۔ یہ 12 تاریخ پہ بات صرف ہو رہی ہے، ابھی خدا کی قسم بہت کچھ باقی ہے۔ ہو سکتا ہے میری زندگی پھر وہی آ جائے اور اسی طرح سے حوالہ دینا شروع کر دوں میں، جو زمانہ گزرا ہے میرا۔ حضرات بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں، اس میں اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور بہت دھیرے سے پن مار دیا، چھوڑ دیا اختلاف کی بات کو۔ اور سامنے سننے والے اتنا کوئی کھڑا ہو کے کہہ نہیں سکتا ہے کہ ابھی تم نے کہا ہے کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، انتشار کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، جو جس معمولات پر ہے اس پر قائم رہے، وہ اس میں انتشار مت کرو۔ اور اب تم انتشار کی بات کر رہے ہو، اختلاف کی بات کر رہے ہو۔ حضرات
یہ میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، معجزہ ہے۔ جب تک پردہ ڈھکا تھا ٹھیک تھا، جب زیادتی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ نے تمہارا پردہ کھلوانا شروع کر دیا ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ مولانا شبلی تھانوی کا قول آپ نے سماعت کیا، 12 ربیع الاول مولانا شبلی تھانوی کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور، حضرات یہ منبر رسول ہے، ہمیں ایک ایک جملے کی قدر کرنی ہے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ بہت غلط ہے کہ آدھا بیان کیا جائے آدھا چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھا پہلے کے امتیوں میں کہ وہ لوگ آدھا لیتے تھے اور آدھا چھوڑ دیتے، جو مطلب کا ہوتا لیتے چھوڑ دیتے۔ جیسے کہ ایک پیر آیا، اس نے کہا اے لوگو دیکھو نماز کے بارے میں قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، پڑھا چھوڑ دیا اس نے، جتنے مرید تھے سب نماز چھوڑ دیے۔ حضور سید مظفر حسین کے چوشوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں ان کے ماموں جان نے کہا کہ بھانجے یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، قرآن میں کون سی آیت آئی ہے ایسی؟ کہا معاذ اللہ سے بار معاذ اللہ، اس ظالم نے پورا پڑھا ہی نہیں ہے۔ آگے سنیے، کہا کہ چلیے پیر کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کہا کہ پیر صاحب میں نے سنا ہے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نماز میں نے کہا ہاں قرآن میں آیا ہے نا، کہا پڑھیے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ حضور سید مظفر کے حسین کے چوشوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش کرے اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ذرا آگے پڑھیے، ذرا آگے پڑھیے۔ کہا ارے بس کرو یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا، کہ نہیں آگے پڑھیے۔ جب اس نے نہیں پڑھا تو قرآن مقدس منگوایا، اور منگوانے کے بعد حضرت نے کہا اے لوگوں سنو، یہ دھوکے باز آدھا کہہ رہا ہے آدھا چھوڑ رہا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کیا بات ہے، اپنی گفتگو صحیح کرنے کے لیے منبر رسول کا بھی احترام چھوڑ دیا، اللہ کے گھر مقدس مسجد کا بھی احترام بھول گئے۔ امام اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ امام اعلیٰ حضرت نے تاریخ بیان کی اور کہا کہ 8 تاریخی ولادت طیبہ ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اب ہم آپ لوگوں پہ واضح کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وصال مبارک سے متعلق چند تحریری سوالات کیے گئے، پوچھا کسی نے بھیجا، ان کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام لطف الہلال ولاد الحبیب والوصال ہے، یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و وصال پر شہادت ہلال رکھا۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، الگ نہیں ہے دونوں، فتاوی رضویہ ہی میں یہ رسالہ موجود ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پیدائش کا دن پیر اور مہینہ ربیع الاول ثابت کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان تاریخ ولادت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ جو ہوتا ہے ہم بتا دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی خاصیت یہ ہے کہ اختلاف کی بات ہوگی تو سب بیان کریں گے۔ ہمارے بیٹے نے خدا نخواستہ کبھی کسی کو کچھ کہا تو ہم کہیں گے نہیں اس نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا، یہ نہیں کہ بری بات ہم چھپا لیں گے اور اچھی بات بتا دیں گے، یہ کہا اور یہ بھی کہا اس نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، یعنی تاریخ میں ایک بات یاد رکھیے، پیر کا دن متعین ہے، 12ویں شریف متعین ہے اور ربیع الاول متعین ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کئی اقوال ہیں، 2 بھی ہے، یہ تو 8 ہی 9 کو رو رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت آگے بڑھے، فرماتے ہیں اس میں 2 ابھی ہے تاریخ ہے، 8 تاریخ، 10 تاریخ، 12 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ اور 22 تاریخ، 7 اقوال ہیں جن کو بزرگان دین جن کو جو پہنچا انہوں نے پیش کر دیا۔ کسی کو 2 کا ثبوت ملا 2 کیا، کسی کو 18 کا ملا 18، 17 کا 17، جو بھی ہوا یہ سب پیش کیا کہ نہیں کیا حضرت نے؟ یہ تو نہیں کہا کہ نہیں 12 ہی ہے اور اگے کہ 12 ہی ہے، سب پیش کر دیا۔ اور پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں مگر اشہر، اشہر مانے مشہور، مگر اشہر، اور مشہور ہے یا نہیں؟
پوری دنیا میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے کہ رسول اللہ کی میلاد کا کون سا دن ہے، خدا کی قسم بچہ بچہ کہے گا 12 تاریخ سے۔ مشہور اسی کا تو نام ہے بھائی، اسی کا تو نام مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ مگر اشہر وہ اکثر وہ ماخوذ وہ معتبر 12ویں ہے۔ کیا ہے؟ 12ویں ہے۔ اور مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، امام محمد رضا سے مت پوچھو، ارشد الرحمان قادری سے مت پوچھو، تاریخ اٹھاؤ عرب کی۔ شریف مکہ کے وقت میں 12ویں کی شب میں حرم کعبہ میں میلاد پڑھا جاتا تھا، سرکار کی میلاد پاک ہوتی تھی، اور جس وقت رسول اللہ کی پیدائش کا وقت آتا تھا اس سے پہلے جلوس نکلتا تھا جس میں مفتی وقت بھی ہوتے تھے، قاضی شہر بھی ہوتے تھے، بادشاہ حرمین بھی ہوتے تھے، خادم حرمین بھی ہوتے تھے، پورا عملہ ہوتا تھا، پورا قافلہ ہوتا تھا، اور سلام پڑھتے ہوئے وہاں جاتے تھے جہاں میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جو گئے حج کرنے کے لیے ان کو معلوم ہے کہ مروہ سے جب نکلتے ہیں سامنے گیٹ سے تو سامنے کتب خانہ بنا ہوا ہے جہاں میرے آقا کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی 12 تاریخ کو مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ مواہب لدنیہ شریف یہ 500 سال پرانی کتاب بتا رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کو 500 سال تو نہیں ہوئے۔ مدارج النبوت شریف، یہ دونوں کتاب کے حوالے نوٹ کر لو۔ اور تم کیا ہماری تقریر نوٹ کرو گے؟ ہم تو اپنی تقریر روز بھیج رہے ہیں۔ بولو بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں؟ تم اختلاف کی تقریر بھیج رہے ہو، ہم اتفاق کی تقریر بھیج رہے ہیں۔ ہمارا روز انصاف سے بتاؤ، روز عصر کے بعد گفتگو ہوتی ہے، وہ روز ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ یوٹیوب پہ ڈلا ہے یا نہیں ڈلا ہوا ہے؟ وہ راہ جنت کے نام سے، راہ نجات کے نام سے تم تلاش کر لو، میری پوری گفتگو مل جائے گی۔ پوری گفتگو میں یہی ہوگا کہ باپ کے حقوق بیٹے پر کیا ہیں، بیٹے کے حقوق باپ پر کیا ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے۔ یعنی آج کا دور اس کا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی، پیار کیسے پیدا ہوگا، ایک کیسے رہیں گے، نئے کہ انتشار پیدا کر دیا جائے۔ ایک علمی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہم کر سکتے ہیں تم سے۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ آ کے بیٹھو اور پھر ہم بتائیں تمہیں کہ یہ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوت میں ہے، یہی لکھا ہوا ہے 12 تاریخ، اور خاص اس مکان جنت نشان میں۔ کون مکان جنت نشان؟ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے۔ اسی تاریخ کو مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے، 12 تاریخ کو۔ تو ہم یعنی ارشد الرحمان کے پیچھے لگ رہے ہو، اور آگے بڑھے تو احمد رضا کے پیچھے، جاؤ نا شریف مکہ کے پیچھے لگ جاتے، مفتی حرمین کے پیچھے لگ جاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ 12 تاریخ کو حرم شریف میں بیٹھ کر کے، اور کیوں جا رہے ہیں رسول اللہ کے اس مقام مقدس پر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں المشہور انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد یوم اثنین ثانی عشر ربیع الاول وہو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ۔ شرح زرقانی المواہب لدنیہ المقصد الاول ذکر تزوج عبداللہ، یہ بیروت میں چھپی ہے، جلد نمبر 1 132 صفحہ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر پیدا ہوئے۔ یہ احمد رضا کی کتاب نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے کی کتاب کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ توفیق دے میرے بھائی، ایمان کا جب معاملہ آ جائے تو انانیت نہیں آنی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ضد ہے جو شیطان کو گمراہ کر گیا، وہ ضد کی بنیاد پہ شیطان مارا گیا۔ اللہ توفیق دے تمہیں، تم مان لو اس بات کو جو بزرگوں نے کہا ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہم رسول گرامی باوقار سے کچھ نہیں سن رہے ہیں، حضرت ابو بکر سے کچھ نہیں سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سے کچھ نہیں سن رہے ہیں، اشر مبشرہ سے نہیں سن رہے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ تو غوث اعظم سے بھی نہیں سنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ تو امام حسین سے بھی نہیں سنا ہے، ہم نے تو خواجہ غنی نواز سے بھی نہیں، ارے سرتاج آگرہ سے بھی ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے تو ڈائریکٹ وارث پاک سے بھی نہیں سنا ہے۔ مگر ہاں یہ جو میرے آقا نے فرمایا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، آج کے علماء اس کو دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں۔ ترجمہ سنیے جو ابھی میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر پیدا ہوئے۔ امام مغازی محمد بن اسحاق کا یہی قول ہے۔ شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے هو المشہور عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ معاملہ وہی آ جاتا ہے، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔
اسی میں ہے هو الذی علیہ العمل، اسی میں لکھا ہوا ہے هو الذی علیہ العمل، کیا مطلب؟ یہی وہ ہے جس پر عمل ہے، اور وہی عمل ہمارے یہاں بھی ہے، وہی عمل ہمارے یہاں بھی ہے۔ یہ تو بلکہ ایک مانے سمجھیے کہ سمندر میں سے قطرہ پیش کیا میں نے آپ کو، پریشان نہیں ہو، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، یہ اس کو آپ سمجھیے۔ میں نے ضروری مسئلہ پیش کر دیا ہے، ورنہ خدا کی قسم شاید صبح سے شام ہو جائے حوالہ دیتے دیتے۔ 12 تاریخ پہ اللہ کے فضل سے سن لیجیے، ارے میں بھی پڑھوں گا سنت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں کی سرکار کی وفات مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس کی تاریخ پر یہ زور دیتے ہیں کہ اسی تاریخ میں ہے، 12 تاریخ کو غم مناؤ، غم مناؤ۔ حضرات جہاں تک غم منانے کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پورا غم میں ڈوبا تھا، جب ڈوبا تھا تب ڈوبا تھا، تمہارا باپ مر گیا جب روئے تھے تب روئے تھے، آج کہاں رو رہے ہو تم؟ اپنے باپ کا تذکرہ انسان کر رہا ہے، میرے والد محترم نے یہ کیا، میرے روتا ہے وہ، روتا ہے وہ، کیوں نہیں رو رہے ہو تم؟ اس تاریخ کو غم کیوں نہیں منا رہے ہو؟ کیا رسول اللہ ہی کے وفات کا ہم غم منائیں گے؟ یہ آپ بتائیے کہ رسول ہی کے غم کا غم منایا جائے گا؟ حضرات ہر چیز کا اصول اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ تم غم منانے کی بات 1400 سال بعد کر رہے ہو، کتنے زمانہ ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے۔ اب آئیے ان کے یہ کتاب فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی جو مولانا شفیع تھانوی سے بھی پہلے کے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے فتاوی کی کتاب ہے یہ۔ ان سے کسی نے پوچھا غم کرنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ غم کرنا امام حسین کا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ نواسے کی بات ہو رہی ہے اور تم نانا کے لیے رو رہے ہو یہاں پر۔ تو جواب دیا ہے غم اس وقت تھا جب آپ شہید ہوئے۔ بولو سمجھ میں آیا؟ غم اس وقت تھا جب شہید ہوئے، غم اس وقت۔ میرے آقا جس دن تشریف لے گئے، خدا کی قسم لوگوں کا سینہ پھٹ گیا غم سے، آقا ہم سے جدا ہو گئے۔ مگر سنو، میرے رسول کی موت وہ موت نہیں تھی جو تمہاری ہماری ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے اوپر حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اگر تم کسی اور نبی کو مانتے ہو تو تمہارا نبی مر گیا ہے۔ غم مناؤ، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہم کیوں غم منائیں؟ اور غم منانے کی جہاں تک بات ہے تو دیکھو، یہ مولانا رشید احمد گنگوہی لکھ رہے ہیں غم اس وقت تھا جب آپ شہید ہوئے۔ امام حسین کا غم کب تھا؟ جب آپ شہید ہوئے۔ تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے شرع میں حلال نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عالم ہو کر، ایک امام ہو کر، اور زمانے کو حرام کام کی طرف راغب کرے کہ حضور آج کے دن انتقال کیے تھے، غم مناؤ غم مناؤ، تو اب ان کے کہنے کے واسطے مولانا رشید احمد گنگوہی جو فرما رہے ہیں کہ کسی کے واسطے حلال نہیں ہے، تو کیا حرام کام کا آپ سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ حرام کام کریں، آج غم منائیں؟ حضرات اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ نہیں 12 ہی تاریخ ہے وفات۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت علی رضا نے جو قول نقل کی ہے سب کے، وہ تو میں اور بتا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں معاذ اللہ نہیں، اس میں کیا بات ہے، صحیح ہے، 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو انہوں نے جوڑا ہے۔ ابے ہم نے تو بڑا آسانی سے کتاب میں دیکھا، بیان کر دیا، قرآن پاک لے کر کے بیٹھ گئے، تفسیر بیان کر دیا، مفسر کہلانے لگے، مترجم کہلانے لگے، تفسیر دے دے کے بیان کر دیا، مفسر ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق، جب میرے آقا نے آخری حج فرمایا ہے، سبحان اللہ، آخری حج 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن بالکل متعین ہے، جو آج اکبری حج کہتے ہیں آپ، جمعہ کا دن تھا، عرفات میں سرکار مطلب حج فرما رہے ہیں، 9 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر، اس کے بعد آتی ہے ربیع الاول،
2 مہینے کے بعد تیسرا مہینہ آتا ہے اور میرے آقا اس میں وصال فرما جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، سرکار پردہ فرما گئے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے جب اب اس کی تاریخ دیکھنی شروع کی کہ کیا 12 تاریخ ہے، تو 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن ہے، اس کے 9 ذی الحجہ اور جمعہ کے بعد جب وہ گنتی کرتے ہوئے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر 29 کا چاند بھی ہوا تینوں مہینے میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، تو بھی پیر کے دن 12 تاریخ پڑھی نہیں رہی ہے، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو بھی پیر کے دن 12 تاریخ ہو ہی نہیں رہی ہے، اور پیر کا دن متعین ہے، میرے سرکار پیر ہی کے دن تشریف لے گئے، میرے آقا پیر کے ہی دن تشریف لے گئے، اور پیر کے دن 12 تاریخ پڑھی نہیں رہی ہے اس تاریخ۔ اور یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کروں گا اس کو، کہ 9 ذی الحجہ جب ہوا ہے، 9 ذی الحجہ، اس وقت سے لوگوں نے تاریخ پہ تاریخ اور دن پہ دن، تاریخ کو دن کے مطابق کر کر کے جب جوڑتے ہوئے آئے ہیں تو 12 تاریخ ہو ہی نہیں رہی ہے، پیر کے دن، دوشنبہ کے دن، منڈے کے دن 12 تاریخ نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ اب وفات پر زور دے رہے ہو، اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم کو ثابت ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے بہت کچھ ہے، مگر میں اتنا ہی بول کے چھوڑ رہا ہوں، باقی ضرورت پڑے تو سامنے بیٹھو، میں تیار ہوں، جہاں چاہو بیٹھو۔ ارے آج ایک زمانہ ہو گیا، مجھے بچپن سے 55 ہو گئے، اب کیا چاہیے بھائی، بہت زمانہ ہو گیا، بیٹھو، آؤ، گفتگو کرو، دیکھو صحیح کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ تاریخ وفات 12 وہاں پہنچی نہیں رہی، اور پھر اس کے بعد اگر پہنچ گئی ہوتی تو بھی ابھی ہم نے کیا سنایا، مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ حلال نہیں ہے، صرف عورت کے لیے ہے کہ اپنی شوہر کی موت پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ وہ بھی نہیں منا سکتی ہے۔ تو سوگ کا معاملہ کہاں سے آ گیا، ذرا یہ بتاؤ ہمیں، سوگ کا معاملہ کہاں سے آ گیا حضرات؟ اور آپ دیکھیے، یہ ہم نے اگر احمد رضا نے کیا ہوتا تو چلو، مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، مگر ہمارا ایمان نہیں ہے وہ، کہ ان پر اگر ان کو نہ مانے تو ہم مومن نہیں ہوں گے۔ ہاں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس قربانیوں کی بنیاد پر انہیں مانا جائے گا۔ آج انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، بدعقیدوں سے بچایا ہے، لہٰذا ہم ان کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، ہماری نسلیں مانیں گی انشاءاللہ۔ فیض الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ ان کا نام لے رہا ہوں جن کا نام یہ بھی سن کر کے ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیض الحرمین میں وہ لکھتے ہیں، وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةِ الْمُعَظَّمَةِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ولادتہ والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ۔ وقت کم ہے ورنہ پوری عبارت پڑھتا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور میں اس کے پہلے مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر موجود تھا۔ کیا فرما رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میلاد النبی صلی اللہ 12 تاریخ کو 12ویں شریف میں میں وہاں قسمت سے وہاں موجود تھا جہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ اب تم یہ کہو گے کہ نہیں حضور کی وفات کا تھا اس لیے درود پڑھ کے ایصال ثواب کر رہے تھے، میاں تو پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے وفات کے دن، لکھ رہے ہیں کہ آپ کے ولادت کے دن، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ولادت ہی، فی یوم ولادت ہی، یاد رکھیے گا کہ آپ کے ولادت کے دن، آپ کی پیدائش کے دن میں اس مقام پر موجود تھا جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے۔ اور کیا ہوا؟ اور آپ کے ان نشانات کا ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزے کا ذکر کر رہے تھے، نشانات کا ذکر کر رہے تھے، اور سرکار کے تشریف لانے کے وقت جو حالات بنے تھے اس کا ذکر کر رہے تھے، جو آپ کے ولادت کے وقت ظاہر ہوئے، یعنی سرکار کے آنے کے وقت جو حالات ہوئے تھے وہ سب ذکر کر رہے تھے۔ تو ان کو تو انتقال کا بیان کرنا چاہیے تھا نا۔ اسی کو جب پیش کیا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو بیٹھے تھے حضور کی وفات کے کو سمجھ کر کے اور ایصال ثواب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ دیکھیے کتنا صاف ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے ان نشانات کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت ظاہر ہوئے، اور آپ کی بعثت کے پہلے کے مشاہدے کا ذکر ہو رہا تھا کہ یکا یک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اور ولایت ایک الگ چیز ہوتی ہے، فرما رہے ہیں کہ یکا یک
میں نے ایک نور کو دیکھا جو ایک دم چمکا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میں نے جسمانی آنکھوں سے دیکھا یا روحانی بصیرت سے دیکھا. رسول کی میلاد منائی جا رہی ہے, ولادت طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور چمکا ہے. اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا, یعنی یہ کیف کا عالم تھا. جب کیف میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا یا میں نے نور بصیرت سے دیکھا. واللہ عالم کہ معاملہ کیسے تھا. اور اس کے درمیان پھر میں نے ان انوار پر غور کیا, یعنی وہ نور جو چمکا اس پر میں نے غور کیا, تو ان فرشتوں کی طرف دیکھا جو اس قسم کی مجالس اور مواقع کے لیے مقرر ہیں, اور میں نے دیکھا ملائکہ کے انوار میں انوار رحمت مل رہے ہیں. فرشتوں کے نور کے ساتھ خدا کی رحمتوں کا نور بھی مل رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ معمول کیا ہے؟ 12 تاریخ ہے یا نہیں؟ اچھا انسان بتاؤ 12 تاریخ متعین ہوئی 12ویں شریف, سبحان اللہ. اور مکہ شریف میں بھی جو معمول تھا شریف مکہ کے وقت 12 تاریخ, سرکار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ میں کنت قبل ذلك بمکۃ المعظمہ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ولادتہ, ولادت کے وقت, پیدائش کے وقت میں موجود تھا. حضرات یہ سمندر میں سے قطرہ ہے, تالاب میں سے ایک قطرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے, وہ قطرہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس سے بھی کم ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آیا تو پھر ولادت طیبہ کی تفصیل بیان کرنا شروع کروں گا, اور پھر بتاؤں گا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکتیں کیا ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں جو اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ سے نقل فرماتے ہیں. اب آخری اس کو بھی سن لیجئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقل کر رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے میرے والد, عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں, میں پڑھ سکتا ہوں بفضل تعالیٰ. مجھے میرے والد بزرگوار نے خبر دی کہ میں ایام مولود میں, حضور کی پیدائش کے زمانے میں, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ایام وفات میں. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ فوراً گھما دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو حضور کے فاتحے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایام مولود میں, فی ایام المولود طعاما, ایام المولود میں کھانا پکواتا تھا. سبحان اللہ. ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم کی بات ہے. لکھتے ہیں کہ میرے والد بزرگان نے خبر دی کہ میں ایام مولود میں کھانا پکواتا تھا حضور اکرم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے. تو ایسا ہوا کہ 1 سال میرے پاس کچھ نہ تھا, 1 سال میرے پاس کچھ نہ تھا, میں کھانا پکواتا. عادت تھی نہیں پر جیسے ہم لوگ یہ بناتے ہیں. اللہ کرے یہ لنگر جاری رہے ہماری, خدا جاری رکھے, ہماری نسلیں کرتی رہی. کہیے آمین سب لوگ. میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میں کھانا پکواتا, بس بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے میرے پاس, بھونے ہوئے چنے میرے پاس رکھے ہوئے تھے. تو میں نے اسی کو لوگوں میں تقسیم کر دیا. میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اسی کو میں نے تقسیم کر دیا. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. سرکار تشریف فرما ہے, سب لوگ بیٹھے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ آپ خوش ہیں, بہت خوش ہیں, حشاش بشاش دیکھا, اور چنے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. سمجھ کے لیے عقل مندوں کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. عقل مند رہا اشارہ کافی, اور نہیں سمجھنے والوں کے لیے پوری زندگی دلیل دیتے رہو, وہ نہیں سمجھیں گے. ماننے والوں نے ایک نگاہ دیکھا. حضرت عبداللہ بن سلام نے میرے آقا کو دیکھا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا. آقا نے پوچھا تم نے کوئی معجزہ نہیں طلب کیا, تم نے کوئی کمال دریافت نہیں کیا؟ کہا میرے آقا میں نے تو چہرہ مبارک دیکھا اور میرے دل نے فیصلہ کیا یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو عبداللہ بن سلام یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر چہرہ دیکھتے ہیں مسلمان, لیکن یہیں پر دیکھ لیا ابو جہل پوری زندگی دیکھتے دیکھتے مر گیا, ایمان نہیں لایا. ابو لہب دیکھتے دیکھتے مر گیا, ایمان نہیں لایا. نہ جانے کتنے معجزے دیکھے,
جتنے کتنے کمالات دیکھے مگر اس پر اثر نہیں ہوا، مر گیا مگر ایمان نہیں لایا۔ حضرات آج بھی دن کے دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو وسیع ظرف کے مالک ہیں انشاءاللہ وہ اس تھوڑی سی بات سے اپنے عقیدے میں پختہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہم اپنی جگہ درست ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہے وہ مر جائیں گے، نہیں مانیں گے۔ اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا توفیق دے، یہ بہت مختصر اور یقین مانیے میرا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، میرا مطمئن نہیں ہو رہا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ کاش 2-4-10 گھنٹے ملتے اور میں اپنے آقا کی فضائل کو ثابت کرتا چلا جاتا، اپنے آقا کی بات کرتا چلا جاتا، اپنے آقا کی کمالات بیان کرتا چلا جاتا۔ یہ غلام یہی چاہتا ہے کہ اپنے آقا کی بات کرتا رہے، اپنے آقا کی بات لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے عشق کو سلامت رکھے، اللہ ہماری محبت کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی لوگوں کو صحیح عقیدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔